السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سلسلہ وار موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یعنی جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جبرائیل امین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ عمر کے مسلمان ہونے سے آسمان کے سارے رہنے والوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے آپ کے حلقہ بگوش اسلام ہونے پر بڑا جامع تبصرہ فرمایا ہے۔ حضرت عمر کا اسلام مسلمانوں کے لیے باعث عزت اور آپ کی ہجرت باعث نصرت اور آپ کی خلافت سراپا رحمت ہے۔ باخدا ہماری طاقت نہ تھی کہ ہم ظاہری طور پر کعبہ کے صحن میں نماز ادا کر سکیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے ایمان لانے کی تاریخ ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے صرف 3 دن بعد اسلام کو قبول کیا، اور علماء محققین کی یہ رائے بھی بیان کی ہے کہ صحیح قول کے مطابق حضرت حمزہ نبوت کے دوسرے سال مشرف با اسلام ہوئے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے دوسرے سال حضرت حمزہ کے 3 دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔ اس قول کی مزید تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ آپ سے پہلے 39 مرد مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ کے مسلمان ہونے سے 40 کا عدد پورا ہوا۔ اس سے بھی اسی قول کی تائید ہوتی ہے کہ آپ نبوت کے دوسرے سال حلقہ بگوش اسلام ہوئے، لیکن بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ آپ نے بعثت کے 6 سال اسلام قبول کیا، جبکہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت مکمل ہو چکی تھی۔ مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں ہمارے نزدیک وہی قول راجح ہے جس کو علامہ ابن حجر وغیرہ محققین کی تائید حاصل ہے۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں مناقب عمر کے باب میں تحریر کیا ہے، یعنی ابن خیثمہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 39 آدمی اسلام لا چکے تھے، اور میں نے ایمان لا کر 40 کا عدد مکمل کیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر کے ایمان لانے سے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تو جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اے نبی، کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اور وہ مومن جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا اسلام تلوار سے پھیلا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد پہلے 3 سال اعلانیہ تبلیغ کے بجائے خاص لوگوں تک اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو محدود رکھا۔ اس میں ایسی ہستیاں مشرف با اسلام ہوئیں جن کے ذریعہ کارناموں سے ملت اسلامیہ کی تاریخ کے صفحات جگمگا رہے ہیں۔ بے مثال خوبیوں اور عظیم صلاحیتوں سے مالا مال شخصیتوں نے ایسے نازک وقت اور مشکل حالات میں حبیب کبریا علیہ طیب و تحیت الثنا کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا، جبکہ اسلام کے بیت المال میں ان کو دینے کے لیے 1 درہم بھی نہ تھا۔ مسلمانوں کی بے بسی اور بے کسی کا یہ عالم تھا کہ مشرکین ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے اور یہ اف تک نہ کر سکتے۔ ان حالات میں اسلام قبول کرنے والے وہ لوگ تھے جو طبعی طور پر بڑے خوددار، غیور اور مستغنی تھے۔ جہاں بھر کے سارے خزانے اگر ان کے قدموں پر ڈھیر کر دیے جاتے تو وہ کسی ایسے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے جسے ان کا ذہن اور ضمیر مسترد کر چکا ہو۔ وہ فطری طور پر اتنے نڈر اور بے باک تھے کہ وہ کسی جابر حکمران کے خوف سے کسی باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے تھے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو نہ لالچی تھے، نہ مفاد پرست، نہ بزدل تھے اور نہ ڈرپوک، کس چیز نے اسلام کا اس قدر گرویدہ بنا دیا؟
اپنے محبوب اور حبیب رسول کے دست مبارک پر ایمان کا عہد کیا تو عمر بھر اس کو نبھایا، اور ان میں سے اکثر و بیشتر نے شہادت گاہ الفت میں بسط مسرت اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ بلا خوف و تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام کی حقانیت کا حسن و جمال تھا جس نے ان شیر دل انسانوں کے دلوں کو مو لیا تھا۔ یہ سرور عالم و عالمیان کے اسوہ حسنہ کی رعنائیاں اور زیبائیاں تھیں جنہوں نے ان عظیم انسانوں کو اپنا شیدائی بنا لیا تھا۔ یہ اتنے باضمیر اور با کردار لوگ تھے جنہیں کوئی قارون خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ جری اور بہادر لوگ تھے جن کی ہیبت سے کوہساروں کے دل لرزتے تھے اور جن کے روب سے سمندروں کے طوفان سہم جایا کرتے تھے۔ ایسی نادرائے روزگار ہستیوں کا اسلام لانا، اسلام کی حقانیت اور نبی اسلام محسن کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس اسلام نے اپنی انتہائی بے بسی اور بے کسی کے دور میں محض اپنے فطری حسن اور کمال دل نوازی سے ابو بکر جیسے زیرک و دانا، عمر جیسے بہادر و مدبر، عثمان جیسے غنی و فیاض، علی جیسے شیر دل اور سپہر علم و حکمت کے نیر اعظم، سعد اور ابو عبیدہ جیسے سپہ سالاروں اور فاتحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنا جانثار بنا لیا تھا، اسے کسی اور تلوار کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً وہ سچا دین ہے۔ اس کے ان عظیم فرزندوں کی دلکش صورت اور جہاں افروز سیرت سے بڑھ کر کسی اور دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں ویڈیو کو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔